اچھا انہیں نہیں پتا کہ کیسی چالاکیاں ہوتی ہیں، انہیں نہیں پتا کہ دھاندلیاں ہوتی ہیں، انہیں نہیں پتا جب جہازوں میں بیٹھ بیٹھ کے الیکٹیبل کو لے جاتے ہیں تو پتہ ہے نا کہ اگلی گیم کس کے لیے سج رہی ہے. اس بار بھی نہیں، اس بار بھی سج رہی تھی نا. سج رہی نہیں، کیا سجی ہے نا. نہیں سج رہی تھی، میں نے یہی کہا نا، سجی. تو اب کیوں اس کے لیے رضامند ہوتے ہو؟ کیوں کسی دوسرے کو کہتے ہو کہ آپ جو ہے حکومت کے مزے بھی تو لینے ہیں نا. تو بس پھر حکومت کے مزے لو اور کرب نہ کرو، پھر بھگتو. اپنی تم جو ہے باقاعدہ تقدیر کے فیصلے جو ہے وہ دوسرے اداروں کے سپرد کر دیتے ہو. اور آج کل آپ نے یوں پیاز ایک رکھا ہوا ہے عدالت کے روبرو، پرت سے پرت کھلی جا رہا ہے اللہ، اور نکلنا ہاتھ سے وصول کچھ نہیں ہونا آخر میں. کہ 2018 میں بھی اگر الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو فائدہ اس کا تحریک انصاف کو پہنچے، 2024 میں بھی ٹھیک نہ ہوئے تو خواتین کی نشستیں بھی انہیں مل جائیں، فائدہ بھی انہیں پہنچے. کہ نظر بظاہر یہ اتنا اگریسولی ڈیوائیڈڈ ہاؤس. ایک بات پر مجھے متفق نظر آیا آج پورا بینچ، یس، کہ جی الیکشن 2018 میں بھی کوئی ٹھیک نہیں ہوئے تھے اور 2024 میں بھی نہیں ہوئے. تو یہ تو اچھی پازیٹیو بات ہے نا یار. یہ انتہائی شرمناک بات ہے. اگر آپ غیر پاکستانی ہیں تو آپ یہ کہیں گے یار یہ کیسا یہ بےہودہ ملک ہے کہ وہاں کی اعلیٰ ترین عدالت کے ججز یہ بات ایڈمٹ کرنے کو مجبور ہیں، ناٹ دیٹ کہ وہ بیچارے اس کے ذمہ دار ہیں، تو اس میں بٹ ان کے سامنے جو حقائق رکھے گئے ہیں وہ یہ اعتراف کرنے کو مجبور ہیں کہ نہ 2018 میں الیکشن ٹھیک ہوا نہ 2024 میں ٹھیک ہوا. یار جس ملک میں الیکشن ہی ٹھیک ہی نہیں ہو رہے تو میں اتنے اپنا بے سرمایہ کاری کرنے کیوں جاؤں؟ یہ تو ہم نے لانگر امپیکٹ دیکھ لیا. ابھی کون اس کو دیکھے، کون اس اب میں یہ بے وقوفی کی بات کروں گا یہ کہ یہ ایک تماشا ہے یہ. ارے بھائی میرے، یہ ابھی برطانیہ تو چلو جی وہاں تو کئی سو سال سے جمہوریت ہے نا، ٹھیک، 14 سال بعد حکومت میں مسلسل 14 سال رہنے کے بعد الیکشن ہوتا ہے، کنزرویٹو پارٹی ارلی قبل از وقت انتخاب بلاتا ہے، وہ تاریخی صفایا ہو جاتا ہے، لیبر آ جاتی ہے. برطانوی وزیر اعظم جو ہے وہ بڑی خوشی سے ایکسیپٹ کرتا ہے اپنی ڈیفیٹ اور جا کے میک ڈونلڈ خریدتا ہے، ہاتھ میں پکڑ کے لفافہ گھر چلا جاتا ہے. کسی نے نہیں کہا چلو برطانیہ آپ کہہ لیں جی بہت پرانا یہ وہ جی ان کی ساری اپنی ایگزامپل آپ کے ادھر انڈیا کی انڈیا یہ کیا وہاں پہ تقسیم کم تھی؟ اتنی ہی ایک طرف مودی دوسری طرف یہ کہ وہ 400 پار کر نعرہ اٹھا کر چلا، اور ٹھیک ہے خود بھی واحد اکثریتی پارٹی نہیں بن پایا، نہیں لے سکا. اتحادیوں کے ساتھ مل کے حکومت بنانے الیکشن کمیشن اور الیکشن پہ کوئی اعتراض نہیں آیا نا. چلو ایران کا سسٹم ہم سے مختلف ہے، ٹھیک، وہاں پہ 2 مراحل میں صدارتی انتخاب ہوئے کیونکہ پہلے مرحلے میں کوئی ایک امیدوار 50% سے زیادہ ووٹ نہ لے پایا. مطلب میں سمجھا نہیں یہ بات. بھائی وہاں پہ 50% سے زائد کامیاب امیدوار کے لیے ضروری ہے. ٹوٹل ووٹ کا 50% لے گا. اچھا اوکے، اچھا اس لیے دوبارہ انتخاب ہوا. اسی لیے دوبارہ انتخاب ہوئے، ٹھیک ہے. اب وہاں پہ سسٹم اور ہے، وہاں پہ ویٹ ہوتا ہے، ویٹ ہونے کے بعد 6 کینڈیڈیٹ انہوں نے کیا کہ ٹھیک ہے یہ کلیئر ہیں، دے آر الاؤڈ ٹو کنٹیسٹ، ان کا سسٹم اور ہے. لیکن جو باقی 5 تھے انہوں نے تو نہیں کہا نا کہ دھاندلی ہوئی، نہ کسی اور لوگوں نے کہا درست ہوگی. تو ہمارے میں کیا مسئلہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پیور سیاسی مسائل لے کر عدالت کے پاس چلے جاتے ہیں. مسائل کا حل تو عدالتوں میں ہی ملنا ہے نا سر، کہ سڑکوں پہ ملنا ہے. تو پھر یہ سیاستدان کس لیے ہے؟ اگر یہ بہم بیٹھ کر اب 2018 میں فرض کیجئے الیکشن خراب ہوئے، سوالات تھے، تو ان دنوں جو بھی اپوزیشن آ کے بیٹھی تھی کیا ان کے ساتھ ایک دن کے لیے بھی ہاتھ ملایا؟ ان دنوں الیکشن ریفارمز کی بات کی عمران خان نے اس وقت. چور اور لٹیروں کے ساتھ تو جب انڈیا سے حملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. ہاں وہ کیا نام تھا، ابھی نندن والا. جی اس کے لیے کہا باجوہ صاحب کو کہ تسی اٹینڈ کرو، انہوں نے میں نہیں، یہی کیا تھا. لیٹس فیس اٹ. اب بالآخر سوئی اٹک گئی کہ جی وہ مشین ہوگی یا نہیں ہوگی، ای وی ایم. لیکن کسی بھی دن کسی بھی موضوع پر اسی طرح ان کو دیکھیں، یہ بہرحال مساق معیشت وغیرہ بار بار کہتے تو رہتے ہیں، منت ترلے کرتے ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی ایک لطیفہ ہے
کہ 2018 میں بھی اگر الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو فائدہ اس کا تحریک انصاف کو پہنچے، 2024 میں بھی ٹھیک نہ ہوئے تو خواتین کی نشستیں بھی انہیں مل جائیں، فائدہ بھی انہیں پہنچے، اچھا نقصان بھی جو ہے وہ بھی ان کا، وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں پھر ہماری یہ ہوا، پھر کہیں گے ہماری تو 180 ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے سارا برڈن الیکشن کمیشن پہ ڈالا ہے، اب الیکشن کمیشن اٹس ناٹ الیکشن کمیشن اونلی، مقصد یہ ہے الیکشن کمشنر کہ کون یہ لگاتا وقت ہے عدنان صاحب خدا کے لیے دل بڑا کر کے شرمندگی کے ساتھ آنکھیں جھکا کر ہمارے تمام سیاستدان جو 1985 سے ہر طرح کے الیکشن میں حصہ چلے آتے رہے ہیں، دے آر آل، یہ جماعت وہ جماعت میں ذکر نہیں کر رہا، آل کلیکٹیولی ریسپانسبل۔ تو کریں کیا؟ ان کا یہ لگاتے ہیں نا ممبرز، یہ لگاتے ہیں چیف الیکشن اپنے الیکشن پروسیس کو اس طرح کریڈیبل بناؤ۔ اچھا اب فرانس میں یورپین پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے تو وہاں کی سب سے زیادہ نسل پرست جو کسی مسلمان کو، اجنبی کو فرانس کی زمین پہ برداشت نہیں کر سکتی، ٹھیک، ان کے لوگ اکثریت میں چلے گئے، فرانسیسی صدر نے فوراً نئے الیکشن کا اعلان کر دیا، ہر بندہ اس میں آ گیا کہ جناب یہ تو نسل پرست جماعت جو ہے وہ آ جائے گی، ہاں جو اینٹی امیگرنٹ ہے، نہیں ہوا۔ اتنی تقسیم، اتنی نفرت، ہائٹ آف نفرت، لیکن الیکشنز کا پروسیس مانا گیا۔ حوالے فرانس والے یہاں تو نہیں امپلیمنٹ، وہ یار بھارت کا کام آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، کہ نہیں؟ بھارت میں کبھی مارشل لا نہیں لگا، بھارت میں نہرو کتنے سال آپ نے مجھے بتایا تھا کہ 14 تو آپ کے خیال میں 14-15 سال رہا، آپ نے مجھے بتایا تھا۔ اچھا پھر بہت عرصہ یہ بھی تو ہوا نا کہ مارشل لا نہیں بھی لگا رہا نا، تو اس دوران تو تھوڑی سی ہمت کر لیتے نا، کچھ کوشش کر اب لیتے۔ تو آپ نے سیاستدان کی کریڈیبلٹی چیلنج کرتی نا یار، یوں تو نہ کریں۔ وہ شخص جس کے کندھوں پہ ووٹوں کا بوجھ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس حد تک بزدل ہے کہ بڑے اقدام کرنے سے ہی قاصر ہے۔ محسوس تو یہی ہو رہا ہے۔ شہباز شریف اس وقت طاقتور ترین وزیر اعظم ہو سکتا ہے، وہ یار سارے اب میں ریفارمز کیا، لائیں۔ میں اس کا ورد کیا کرو جی، شہباز شریف سب سے طاقتور ترین، شہباز شریف طاقتور ترین، میں بھائی مجھے گیو می سسٹم، ہی یہ ہو، اس سے پہلے والے ہوں، کیا کریں؟ آپ نے میرا تو دل تھا کہ ہم فیصلے پہ بات کریں، آپ نے ایک نئے اینگل نکال لیا یہ سوچ کے کہ یار چلو ٹھیک ہے، اچھا اس کو بھی آپ نے ایک نیگیٹو رنگ دے دیا کہ یار وہ اگر اتفاق ہے تو اس بات پر، اس پہ مجھے شرمندگی ہے، یہ کہا آپ نے، تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ الیکشن سسٹم ٹھیک کرو بھائی، وہ کیسے ہوگا؟ باہمی مذاکرات کرو، راستے نہیں، اچھا انہیں نہیں پتا کہ کیسی چالاکیاں ہوتی ہیں، انہیں نہیں پتا کہ دھاندلیاں ہوتی ہیں، انہیں نہیں پتا، جب جہازوں میں بیٹھ کے الیکٹیبل کو لے جاتے ہیں تو پتہ ہے نا کہ اگلی گیم کس کے لیے سج رہی ہے۔ استوا بھی سج رہی تھی نا، سج رہی نہیں، کیا سجی ہے نا، نہیں سج رہی تھی، میں نے یہی کہا نا، سجی۔ تو اب کیوں اس کے لیے رضامند ہوتے ہو، کیوں کسی دوسرے کو کہتے ہو کہ آپ جو ہے حکومت کے مزے بھی تو لینے ہیں نا، تو بس پھر حکومت کے مزے لو اور کرب نہ کرو، پھر بھگتو اپنی، تم جو ہے باقاعدہ تقدیر کے فیصلے جو ہے وہ دوسرے اداروں کے سپرد کر دیتے ہو، اور آج کل آپ نے یوں پیاز ایک رکھا ہوا ہے عدالت کے روبرو، پرت سے پرت کھلی جا رہا ہے اللہ، اور نکلنا ہاتھ سے وصول کچھ نہیں ہونا آخر میں۔